Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. I hope that wherever you are, may Allah subhanahu wa ta'ala keep you all happy, healthy and blessed. Inshallah. Ameen, ameen. بچوں کے حوالے سے آج میں کچھ ٹپس شیئر کروں گی. There are a few points and lessons and few tricks to share with you. And today the video is especially for the ladies, especially for those sisters who are concerned about raising their children and who want to develop the good connection with their children. لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے یہ کنیکشن ڈیولپ کیا جائے، کس طرح سے انہیں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ دیا جائے، دین کا کانسیپٹ دیا جائے. I am a mother of 4 kids الحمدللہ. میری شادی کو 15-16 سال ہو گئے اور جتنا میں سیکھ پائی I'll share the crux with you انشاءاللہ. کس طرح سے بچوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے اور کنیکٹ کرنے کے لیے ان کی ایج کیا ہونی چاہیے، کس ایج میں کنیکشن زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اور کس طرح سے کنیکٹ کیا جائے، ٹپس کیا ہیں، کیا ان کے ساتھ شیئر کیا جائے تو کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے، اور دین میں انہیں آگے کیسے بڑھایا جائے. ہاؤ ٹو گیو دیم دا نالج آف دین اینڈ ہاؤ ٹو مینٹین دیٹ کنیکشن، دیٹ بونڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ود دا دین انشاءاللہ. سب سے پہلے تو کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی ایج کیا ہے. انڈر 10 چلڈرن آر ان یور کنٹرول. اب یہ وہ گولڈن ٹائم ہے، دا گولڈن پیریڈ آف دیئر ایج وین یو کین کنیکٹ ایزیلی. ان کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کریں. میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، آئی لو یو مور دین اینی ون ایلس. انہیں بار بار یاد دلائیں، ان سے پیار کریں، گلے ملیں، انہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اپریشیٹ کریں. یہ نہیں ہو پایا بیٹا کوئی بات نہیں، دوبارہ سے ٹرائی کرو. انہیں سکھائیں، بار بار سکھائیں کہ بیٹا ہار نہیں مانتے. ڈونٹ لوز ہوپ، ڈونٹ لوز کریج، یو کین ڈو بیٹر. آپ یہ کر سکتے ہو، کر سکتے ہو. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ انکریج کرنے والی عادت بچے کو زندگی میں کتنا آگے لے کے جاتی. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ باہر والے کیا کہہ رہے ہیں. آ کے جب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے نا کہ ماما باہر والوں نے یہ بولا کہ میں تو لوزر ہوں، آپ بولے ہاں ہو، سب سے بڑے لوزر تم ہی ہو، تو وہ ہمت ہار جائے گا. جو ہمت اس کے پاس تھی کہ ماما مجھے کہتی ہے یو آر دا بیسٹ چائلڈ، تو وہ ہمت گھر آ کے ٹوٹ جائے گی، وہ بکھر جائے گا، ہار جائے گا کہ شاید یہی بات ہے، میں ہوں ہی لوزر. نہیں، انہیں بتانا کہ سب سے اچھے تم ہو اور تم کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے لوزر کسی کو نہیں پیدا کیا. unless you lose hope, unless you lose your courage, unless کہ آپ ٹرائی نہ کرنا چاہیں، پھر آپ لوزر ہوتے ہیں. بچے کو انکریج کریں، آپ کر سکتے ہو بیٹا، آپ کر سکتے ہو. پھر ہی وہ سیکھے گا، پھر ہی وہ زندگی میں آگے بڑھے گا. اور زندگی میں ہارنے والے ہی جیتتے ہیں. کوئی ایسی بازی نہیں ہے جس کو آپ فوراً سے جیت جائیں. اگر کوئی جیتتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا کھلاڑی سمجھتا ہے، وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور گرے گا. گر گر کے ہی آپ سنبھلتے ہیں. چھوٹا بچہ کتنی دفعہ دن میں گرتا ہے، ایونچولی وہ چلنا سیکھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دوڑنا بھی سیکھ جاتا ہے. یہ ڈیولپمنٹ بچوں کی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں اسی طرح گرنا اور سنبھلنا ہے. دوسرا یہ کہ دین کے ساتھ بچوں کو کیسے کنیکٹ کیا جائے. نوٹ مائی پوائنٹس ہیئر، نوٹ them ڈاؤن. بچوں کو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ دینا ایسے دیں کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں جنت اور جہنم کو. What is our دین؟ It's all about imagination. It's all about imagining. امیجن کریں. دین میں امیجن کرنا، غور و فکر کرنا عبادت ہے. یہ سوچ لیں، ہمارا سوچنا، ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں کو حکمت کے ساتھ ڈیلیور کرنا، دیٹس عبادہ. سوچ بچار کریں، ریفلیکٹ آن اٹ، کانٹمپلیٹ. آپ خود ریفلیکٹ کرنا سیکھیں گے تو بچے بھی کریں گے. بلیو می، بچے ضرور کریں گے. آپ خود کرنے والی تو بنیں.
ہمارے پاس آج سوچ و بچار کا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر وقت انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک ان سب کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو پونڈر اوور دا نیچر اینڈ دا ڈیٹیلز آف دا نیچر. دین is all about imagining. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکے کا سامان ہے. Whatever you see, it's not whatever you are seeing. جو دکھتا ہے وہ دھوکا ہے. And we have to think about the unseen aspects of the life and of our deen. وہی تو ہمیں سوچنا ہے نا. فرشتے نظر نہیں آتے but we have to imagine that they are with us. پورے یقین کے ساتھ امیجن کریں. بچوں کو بتائیں کہ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہوتے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. 2 فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، اور کتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے لگائے ہوئے آپ کے ساتھ. Tell them, give them the concept of Jannah and Jahannam as if you can see with your own eyes, with your open eyes. آپ خود جیسے دیکھ رہے ہیں انہیں. It's all about imagining. دین میں ہم امیجینیشن سے ہی آگے بڑھتے ہیں. ایسے بچوں کو بتائیں جیسے آپ جنت اور جہنم کو خود دیکھ رہی ہیں. بیٹا آپ کو یہ تکلیف ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے. These difficulties won't exist in Jannah. کوئی بخار نہیں ہوگا بیٹا، آپ کو پتہ ہے، آپ کو چوٹ نہیں لگے گی، آپ کا سر درد نہیں ہوگا. بچے مجبور ہو جائیں کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ چوٹ نہیں لگے گی، یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ڈر نہیں لگے گا. بچہ 2 دن میں آپ سے یہ سیکھے گا تو تیسرے دن آ کے پوچھے گا ماما جنت میں یہ ہوگا، ماما جنت میں ڈاگیز ہوں گے، ماما جنت میں شیر چیتے ہوں گے، ماما جنت میں ڈر لگے گا، ماما جنت میں لوڈ شیڈنگ ہوگی. بیٹا نہیں ہوگی. ساری نیگیٹو چیزیں اینڈ آل دیٹ بیڈ تھنگز آف دا دنیا وونٹ ایگزسٹ ان جنت. جنت میں صرف اچھی چیزیں ہوں گی. بیٹا فلاں جو آپ کا کلاس فیلو آپ کو تنگ کرتا ہے نا، جنت میں وہ نہیں کرے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہ از دا بگیسٹ موٹیویشن آف دا مومن. ہم کن چیزوں کے بارے میں موٹیویٹ کرتے ہیں بچوں کو؟ خود ہمیں جنت و جہنم کا آج تک پتہ ہی نہیں لگ سکا تو ہم بچوں کو کیا بتائیں گے؟ کنیکٹ ود یور دین فرسٹ ٹو کنیکٹ یور چلڈرن to the deen and to Allah subhanahu wa ta'ala. Give them the clear concept of Jannah and Jahannam and the clear concept of Allah subhanahu wa ta'ala. ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو اپنی گول چوز کرنے میں. ایک کلیئر ویژن دیں what is the purpose of our existence. اللہ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بیٹا ہمارا پرپز آف لائف ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، باقی سارے کام سیکنڈری ہیں. Our primary purpose is to worship Allah subhanahu wa ta'ala and the itba of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. We have to follow Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in order to develop ourselves in the deen. یہ ہے دین کا کانسیپٹ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. دیکھو نبی نے کیسے کیا، ویسے ویسے اسے فالو کرو. تو ہمیں کس کو دیکھنا ہے؟ فلاں مولوی صاحب کو نہیں دیکھنا، فلاں اسکالر کو نہیں دیکھنا. سب کمزور ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. مضبوط ایمان والے جو تھے وہ ہمارے نبی ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سیرت سے بچوں کو روشناس کرائیں، ان کی سیرت کی بکس پڑھیں بچوں کے ساتھ. If your children are memorizing Quran, tell them translation. Connect them with the Quran. Unfortunately ہمارے معاشرے میں یہ اتنا برا کانسیپٹ ہے کہ مار مار کے بچے کو قرآن یاد کرایا جاتا ہے، اور اسے اینڈ تک یہی ہوتا ہے کہ ڈنڈے کا ڈر ہوتا ہے کہ نہ یاد کیا ڈنڈا پڑے گا. کوئی کنیکشن اس کا ڈیولپ ہو ہی نہیں پاتا قرآن کے ساتھ. بچوں کو ٹرانسلیشن بتائیں، میننگ بتائیں تاکہ وہ قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہوں. بیٹا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس آیہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بچہ وہ کنیکشن جب ڈیولپ کرے گا تو اسے خود ہی یاد کرنے میں آسانی ہوگی، وہ ریلیٹ کر پائے گا، وہ سمجھ
پائے گا کہ اس کا میننگ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، پھر وہ سیکھے گا قرآن اور حفظ کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہیں۔ جنت و جہنم کا کانسیپٹ، یو ہیو ٹو امیجن ان آرڈر ٹو میک دیم امیجن۔ ہمارا دین امیجنیشن ہی ہے۔ وی ہیو ٹو امیجن the unseen aspects of the life. We have to imagine the hereafter. ایسے ہی آپ بچوں کو بتائیں جیسے آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ امیجن ہی کرنا ہے نا اپنے آپ کو جہنم میں، کہ اگر تھوڑی سی آگ اگر کسی جسم کے حصے کو لگ جائے، میرے ہاتھ کو لگ جائے، تو کیا حال ہوگا میرا۔ ایسے امیجن ہی کرتے ہیں تو گناہ سے رکتے ہیں نا۔ تو وہی کانسیپٹ بچوں کو دینا شروع کر دیں۔ بیٹا آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، بیٹا امیجن یور سیلف ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ بیٹا آپ سوچو کہ فلاں سلیبریٹی یا کوئی ایسے بڑا انسان جو بچوں کو انفلوئنس کرتا ہے، اگر وہ سامنے ہو تو آپ کتنے کانشیس ہوگے بیٹا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو آپ امیجن کرو۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی کہ نماز پڑھ رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ سوچنا مشکل ہے، یہ امیجن کرنا مشکل ہے، تو ایٹ لیسٹ یہ سوچو کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ نہیں انہیں دیکھ سکتے۔ تو اٹس آل اباؤٹ امیجنیشن، اٹس آل اباؤٹ امیجننگ۔ شیطان کو بیٹا امیجن کرو کتنا وہ بھیانک ہے، کتنا وہ بدصورت ہے، تو آپ اگر یہ کام کرو گے تو وہ آ جائے گا آپ کے پاس۔ تو آپ کو کیا کوئی اچھا لگتا ہے بدصورت آدمی کوئی آپ کے پاس آئے؟ آپ ڈرو گے نا۔ تو اس طرح سے آپ برائی سے ڈرو، اس طرح سے آپ برے کاموں سے ڈرو۔ The time when you have to connect to your children, that's when they are under 10. جب وہ ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں، when they are teenagers, they are not in your control. وہ پھر دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ پھر باہر رہنا شروع ہو جاتے ہیں، باہر کی دنیا انہیں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ When you have to develop your connection, that's when they are under 10. جب ان کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں، اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ دیں، میک دا موسٹ آف یور ٹائم ود دیم، اسپینڈ ٹائم ود دیم، شیئر لٹل تھنگز ود دیم۔ بچہ جب اسکول سے آئے ساری اسٹوری آپ کو سنا دے، یہ آپ کا کنیکشن ہے، یہ آپ کی بونڈ ہے اس کے ساتھ، کہ وہ کسی اور سے بات ہی نہیں کرتا، وہ آتے ساتھ آپ کو ساری اسٹوری سنا دے۔ کہیں جائے بچہ آتے ساتھ بتائے، ماما یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں لڑکے نے مجھے آج تنگ کیا، فلاں لڑکے نے آج میرے ساتھ شرارت کی۔ بچے شرارتی ہوتے ہیں اسکول میں، اور جو بچے ان کی باتوں سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، کسی نے بلی کیا وہ فوراً سے آپ کو بتائے۔ یہ ہوتا ہے جب آپ اپنا کنیکشن بچوں کے ساتھ بہتر کرتے ہیں، وہ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ when they are over 10 they are not in your control. آپ ان کو اب زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر 10 سال سے پہلے 10 سال سے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ نے اپنی ایک بونڈ رکھی تھی، اپنا ایک کنیکشن ڈیولپ کیا تھا، تو بعد میں بھی وہ آ جائیں گے آپ کے پاس۔ ہو سکتا ہے کچھ دن وہ دوستوں کے ساتھ رہیں، کچھ دیر باہر کی ہوا کھائیں، تو پھر لوٹ کے آ جائیں گے آپ کے پاس۔ دے ول کم بیک ٹو یو، اور وہی ساری باتیں ان کے سب کانشیس میں ہوں گی جو آپ نے انہیں بتایا ہوگا چھوٹے ہوتے وقت۔ نماز پڑھانا سکھائیں انہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں بتائیں، خود پڑھ کے بتائیں۔ اگر کوئی نماز مس ہو گئی ہے، میڈم فرت نائک بتاتی تھیں کہ بچوں کو بتائیں، روئیں اور کہیں کہ میری یہ نماز مس ہو گئی۔ اگر آپ کی نماز مس ہو جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے، مس تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ نمازیں ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بڑے ہو چکے ہیں، ابھی اتنا اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ کوئی نماز مس نہ ہو۔ ٹائم پہ پڑھ کے بھی نماز مومن کو یہ پتہ نہیں کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، تو پھر مس کرنے والے اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں دین میں۔ نماز پڑھ بھی لیں تو
ہوتا ہے کہ خشوع و خضوع نہیں آیا، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہونی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے کتنے مارکس اس نماز سے ملنے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ 100 میں سے کوئی 10 مارکس لے رہا ہوتا ہے، کوئی 20 لے رہا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری نمازیں ہیں کیسی، تو پھر مس کیوں کرنی؟ لیٹ ہو جائے نماز تو کنسرنڈ ہوں، بچے کے سامنے فکر ظاہر کریں کہ بیٹا مجھے تو اتنی فکر ہو رہی ہے، نماز میری لیٹ ہو گئی آج، بیٹا میری صبح کی نماز لیٹ ہو گئی، سن رائز ہو چکا تھا جب میں نے فجر پڑھی، میں تو سوتی رہ گئی اور مجھے دکھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے کہ نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں انکریج کریں اور یہ بتا دیں انہیں کہ آپ اکیلے جب ہوں تب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں۔ بچوں کو اگر ڈر لگتا ہے تو انہیں بتائیں بیٹا جنت میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، جنت میں اندھیرا ہی نہیں ہوگا، جنت میں نیند ہی نہیں آئے گی، جنت میں جاگنا ہے اور انجوائے کرنا ہے۔ بچوں کو کوئی چیز پسند ہے، ویسی چیز نہیں مل رہی یا آپ سے ویسی بن نہیں پا رہی تو انہیں کہیں بیٹا جنت میں اس سے بہت اچھی ملے گی، اس سے کہیں اچھی ملے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کا فیوریٹ ٹوائے جو ٹوٹ گیا آپ کو جنت میں اس سے بہتر ملنے والا ہے۔ بچے آپ کے پاس آ کے بار بار پوچھیں گے ماما یہ ہوگا جنت میں، ایک دفعہ ان کا کنیکشن تو بنائیں، ایک دفعہ امیجن کرنے کی انہیں ٹپ تو دیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے بچے بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے جنت میں، ماما آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جنت میں میں کیا کروں گا، میں کیا کھاؤں گا، میں جنت میں کس سے ملوں گا۔ کیا ہم جنت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتے ہیں؟ ماما ہم یوسف علیہ السلام سے مل سکیں گے جنت میں، ابراہیم علیہ السلام سے ملیں گے، کیا ہم عمر رضی اللہ عنہ سے ملیں گے؟ انہیں بتائیں بیٹا ہم نے ان ہستیوں کو لک اپ کرنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان سے انسپریشن لینی ہے۔ انہیں ایک کلیئر ویژن دیں ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا۔ آپ کو دیکھیں گے وہ جو کرتے ہوئے وہ کریں گے، what you tell them they don't do but what they see you doing they'll do that۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں انہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سفر کی دعا، گھر سے نکلتے وقت دعا، گاڑی میں بیٹھتے وقت سفر کی دعا، ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے دعا۔ یہ ساری دعائیں ہم نہیں سکھائیں گے بچوں کو، دین ہم نہیں سکھائیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ میری امی کہتی ہوتی تھیں کہ کوئی ست بگانا آ کے تو انہوں نہیں سہان لیا، ماں باپ ہی سکھاتے ہیں کیونکہ وہ فکر مند ہوتے ہیں بچوں کے لیے، کوئی باہر کا نہیں سکھائے گا۔ باہر والے تماشا دیکھتے ہیں، کوئی برا کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس نان آف مائی بزنس، کرتا ہے تو کرتا رہے، ہنسیں گے آپ پہ۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کا کنیکشن بچے کے ساتھ اسٹرانگ ہوگا۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، تو پھر دعا از دا بیسٹ ویپن، اینڈ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ آپ کی دعا کم سے کم قبول نہ بھی ہو تو آپ یہ سوچیں کہ ثواب کے انبار لگے ہوئے ہیں، قیامت والے دن آپ کو اتنا ثواب ملنے والا ہے کہ آپ کہیں گے کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ دین نہیں سیکھا تو سیکھ لیں، بچوں کے لیے کم سے کم سیکھ لیں۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ خود دین سیکھیں اور پھر بچوں کو سکھائیں، تاکہ آپ کا اپنا ایک دین کے ساتھ کنیکشن بنے۔ آپ کا اپنا دین کے ساتھ کنیکشن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے بیہیویئر میں چیز ڈیولپ ہوگی، تو تب بچے سیکھیں گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خود سیکھیں اور پھر بچوں کو سکھائیں۔ نہیں سیکھا آج سیکھیں، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ بچوں کی خاطر سیکھیں، یہ سوچیں کہ ہمارا کچھ بھی ہمارا نہیں ہے تو بچے ہمارے کیسے ہوں گے؟ آپ کا جسم، آپ کی جان، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ پاؤں، یہ آپ کے اپنے تو ہے نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خود اس کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو بچے کیا آپ کے ہو جائیں گے؟ یہی بچے قیامت والے دن آپ کو بلیم کریں گے اور خدا نہ خواستہ جہنم میں گئے تو آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ ہمیں آپ نے بتانا تھا نا ماما، کیوں نہیں بتایا؟ پاپا آپ نے ہمیں بتانا تھا نا دین کے بارے میں، کیوں نہیں بتایا؟ اپنی جنت بے شک آپ سکیور کر کے اس دنیا میں بیٹھی ہوئی ہیں،
بچے کو اگر دین کا صحیح ویژن نہیں دیا، دین کے بارے میں صحیح سکھایا نہیں، اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن ڈیولپ نہیں کروایا، تو پھر یہ مت سوچیں کہ آپ کی جنت پکی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کل کو کیا ہو. بچوں کو پہلے سکھائیں، اس کے بعد اگر وہ پھرتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری نہیں. اٹس ناٹ یور رسپانسبلٹی اینی مور. ہاں یہ ہے کہ اگر 10 سال تک آپ نے تگودو کی ہے، انہیں کچھ اچھا سکھا دیے، اللہ کے بارے میں انہیں بتا دیے، the unseen aspects of the life، انہیں unseen aspects کے بارے میں بتا دیے، whether it's جنہ and جہنم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور شیطان اور اینجلز، سب کچھ آپ نے انہیں بتا دیا، نبی کی سیرت بھی بتا دی. پھر اگر وہ تھوڑے سے بڑے ہو کے دین سے دور جاتے ہیں تو they'll come back. Don't worry, but you have to make dua. Do not stop making dua. ہمت نہ ہاریں. بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ ہمت نہیں ہارتے اور خود بھی ہمت نہ ہاریں. اسی میں بلائی ہے، اسی میں بہتری ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. مایوسی دین میں ہے نہیں تو ہم پھر ایسے کیوں کریں. اور بچوں کو گناہ سے نہ ڈرائیں. ہوتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، ابن آدم ہے ہی خطا کار ہے. تو ہو گیا تو کہیں اللہ سے معافی مانگو بیٹا اور بھول جاؤ. آپ کا وہ گناہ نیکی میں بدل چکا ہے. بچے جب گناہ پہ اصرار کیوں کرتے ہیں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ معافی نہیں ملنی، کیونکہ انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں. پھر وہ اصرار کرتے ہیں. جب اصرار کرتے ہیں تو پھر شیطان مایوسی دلاتا ہے کہ اب تو تمہارا گناہ معاف ہونے والا ہی نہیں ہے. یہ سوچ کے وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور ہم خود بھی ایسے ہی کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک کلیئر گائیڈنس نہ ہو دین کے بارے میں، یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور ہیں، کتنے رحیم ہیں. اس لیے خود دین سیکھنا بہت ضروری ہے. May Allah subhanahu wa ta'ala remove all our worries and concern about our children and make them among the pious children of the world and make them the leaders of the ummah. Ameen. Thumma ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.